अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालों के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिल्कुल तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सुनने में आ रहा है कि सैलाब ज़दगान के लिए जाने वाला जो इमदादी सामान है और इमदादी काफ़िले हैं, उनको मुनज़्ज़म ग्रोहों की जानब से लूटा जा रहा है। उनका सामान जो है वो चोरी किया जा रहा है, या जो तंजीमें हैं या वहाँ के जो राज कर रहे हैं, जो वडेरे हैं, वो उन सामान को मुतासिरीन तक नहीं पहुँचने दे रहे। इस सब के पीछे आपको क्या लगता है कि जो सामान ले जाने वाले काफ़िले हैं वो इसकी वजह से डर गए हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन तक ये सामान नहीं पहुँच पा रहा? आपको क्या लगता है कि इस वक्त में इंतज़ामिया कहाँ पे है? ईशा, ये जब से सैलाब शुरू, अभी तो उसका एक फिर से पहले अल्लाह माफ़ करे हमें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मज़ीद आजमाइश में ना डाले। इस वक्त जो है 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, ये लोग जो हैं बेचारे उसको सफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी। वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, 1 महीना हो गया और इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक वो हतमी इंतज़ामात नहीं कर पाए। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था, हमने पहले एक प्रोग्राम में जमाल ने इसका जिक्र किया था, मैंने कहा था कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं, आप इसमें इदारों को छोड़ दीजिए, पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो उठ खड़े हुए हैं इमदाद के लिए। अच्छा, दोस्त मुबालिक की तरफ से भी बहुत सारा इमदादी सामान आया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि वो जो काफ़िले हैं जो आ रहे हैं दूसरे ममालिक से, गैर, उनके साथ तो इंतज़ामिया जाती है, उनके साथ फ़ौज भी है, उनके साथ पुलिस भी होती है, वो पहुँच जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो लोग मुनज़्ज़म नहीं है, जैसे बड़ी मजहबी जमातें हैं, जमातुल दावा है, वो सामान लेके जाते हैं, और चूँकि वो बड़े मुनज़्ज़म लोग हैं, उन्हें पता है कैसे लेके जाना है। इस दफ़ा बहुत सारी नई तंजीमात हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और मैं बार बार कह रहा था कि हमारी जो इस वक्त की मजहबी तंजीमें हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती जितना उन्होंने इस दफ़ा काम किया है। सैलाब मुतासिरीन के लिए लोगों ने दिल खोल कर अतियात दी हैं, और जो तंजीमें और लोग जो काफ़िले हैं, मुझे एक दोस्त ने बताया था जो उस तरफ है, वो कह रहे हैं कि काफ़िलों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं जो मुतासरा इलाकों की तरफ जा रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि इंतज़ामिया उनको ठीक तरीके से प्रॉपर ना तो गाइड कर रहे हैं और ना ही प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। उसी वजह से जब काफ़िले उस साइड पे जाते हैं, उन एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि वडेरे हैं उनके, पहली बात तो अपने बंदे हैं, वो हाँ के ले जाते हैं वडेरे के गोदाम की तरफ, और सारा सामान वहाँ जाके वो स्टोर कर देते हैं। अव्वल तो वडेरे तकसीम नहीं करते, अगर तकसीम करेंगे तो वो सियासी मकासद के लिए तकसीम करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे वडेरा साहब वो दे रहे हैं। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि जो मुनज़्ज़म ग्रोह जिनकी आपने बात की, मुनज़्ज़म ग्रोह है, वो लूट लेते हैं सामान और बाद में वो बाज़ारों में बिकता है। वहाँ पे तो पिछले दिनों खबरें आई थी कि ये जो साइबान और वो बनाते थे, वो प्लास्टिक नहीं होती, प्लास्टिक शीट जिसको शापर कहते हैं जी, वो एक बड़ा, उसका जो वो इतना महंगा बिका, उन लोगों के पास पहले ही पैसे नहीं हैं, उनको अपने सरों पे छत डालने के लिए वो चाहिए थी प्लास्टिक शीट, तो वो जो थी वो इतनी महंगी हो गई वहाँ पे। अब हैरान कुन बात है, पहली बात तो बस ये तो कौम सोचिएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। मतलब यहाँ पे आप मुतासरा इलाकों को छोड़ दीजिए ना भाई, जब कोरोना आया था तो वो तो पूरी दुनिया में था ना, पाकिस्तान के पूरे खिते में था ना, हर जगह पे था। तो शहरी इलाकों में क्या हुआ था, यहाँ घर घर में मास्क बनना शुरू हो गए थे। वो मास्क जो 3, 4, 5, 6, 10 रुपए का था, वो 50 रुपए का बिका। हम लोगों ने कारोबार शुरू कर लिया, हर बंदा दिहाड़ी लगाने पे तुला हुआ था कि मैं किसी तरीके ना रोजाना कुछ 10,000 मास्क बेच लूँ। तो हर बंदा पैसे कमाने के चक्करों में, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि लोग जो हैं वो बेचारे मुसीबत में हैं। हमने घरों में सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, और महंगे दामों, वो जो 50 रुपए की एक होती थी छोटी सी बॉटल, वो हमने 500-500 रुपए की बिकती हुई देखी है। तो बस ये कौम गौर कीजिएगा कि जब हम मुसीबत में होते हैं, पूरी कौम मुसीबत में होते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं कि मैंने कमाई कैसे करनी है। ये तो पूरी कौम का आलमी है, पूरी कौम का हाल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब लोगों ने सामान इकट्ठा किया, वो लेके जा रहे हैं, इंतजामिया किधर खड़ी है? इंतजामिया, हमें, मैं पाकिस्तान में बार बार कहता हूँ, बहुत बदकिस्मत मुल्क है जहाँ गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम कितनी दफ़ा रोए हर रोज़ के प्रोग्राम से, अब तो मुझे यूँ लगता है जैसे, मतलब इतने में बातों को रिपीट करता हूँ, इस रिपीटेशन से मैं खुद तंग आ गया हूँ कि हर रोज़ ये बातें होती हैं कि हमारे मुल्क में गवर्नेंस नहीं है, कहीं इंतजामिया नज़र नहीं आती। अच्छा, मिलावटशुदा चीज़ें, और सारी दुकानों में मिलावटशुदा चीज़ें, आपको दूध नहीं मिल सकता, किसी सूरत आप खालिस दूध नहीं ढूंढ सकते पूरे शहर में। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप मुतासिरीन की बात कर रही हैं, उनके इलाकों की बात कर रही हैं, वहाँ तो सिरे से कोई इंतजामिया नहीं है, लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। अच्छा, फौज कहाँ कहाँ काम करे, कितना काम आपने फौज से लेना है? अब फौज, आज जो खबर आई है, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इस सारी सूरत हाल को भांपा है।
ظاہر ہے وہ فوج میں برین بیٹھے ہیں, وہاں دماغ بیٹھے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر سال بارش ہوتی ہے تو ایک سیلابی صورتحال کیا بن جاتی ہے, ہم اس پانی کو استعمال میں کیسے لا سکتے ہیں. اب جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ فوجی جوانوں سے کام لینا چاہتے ہیں, یہ ہوتا ہے ایکویژن. تو ان کے ذہن میں بات آئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کو اور وزیر اعظم کو, ان سب کو بلا کے ہم ایک بریفنگ دیں گے کہ پاکستان آرمی جو ہے جی سر وہ نہریں کھودے گی, وہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے گی, ان کے پاس افرادی قوت ہے. اچھا وسائل حکومت تھوڑے سے بھی دیں, انہیں تھوڑے سے وسائل دیں تو جوانوں کی نفری ان کے پاس ہے, وہ نہریں ایک ایسا نظام بنا دیں گے کہ وہ پانی جو ہر سال ضائع ہو جاتا ہے اور انسانی جانوں کو لے جاتا ہے, وہ پانی نہروں میں جائے گا اور آپ کے کام آئے گا. جی پاکستان آرمی تو ہر جگہ پہ, انہیں آپ دیکھیے ان کا کام نہیں ہے نہریں کھودنا, لیکن جنرل باجوہ صاحب نے یہ دیکھا ہے, قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ بھی فوج نے اپنی خدمات جو ہیں وہ دے دی ہیں اور وہ دینے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیتے ہیں. اب فوج کو آپ نے کیا ان سے یہ چوکیداروں والا کام بھی لینا ہے, ان سے آپ نے کہنا ہے کہ جتنے بھی امدادی قافلے آ رہے ہیں آپ ان کی حفاظت کریں, ان کو وہاں تک لے کے جائیں. انتظامیہ کو چاہیے تھا اگر یہی کرنا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ امدادی قافلوں کے ساتھ نفری کو بھیجے تاکہ وہ امدادی قافلے خود متاثرین تک پہنچے اور ان کی مدد کر کے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو بھی ضلعی ہیڈ ہے یا ڈوینل ہیڈ ہے وہاں پہ سارا امدادی سامان اکٹھا کیا جائے, وہاں کے کمشنر ہیں, ڈی سی ہیں اور اے سی وغیرہ ہیں, ان کی زیر نگرانی پھر وہ قافلے آگے جائیں اور لوگوں تک پہنچے. یہ جو شکایت ہے کہ لوگوں تک ابھی تک آپ سمجھ لیجئے کہ 35-40% لوگ تو ایسے جن تک ایک لقمہ بھی نہیں پہنچا روٹی کا, تو وہ لوگ امداد کو ترس رہے ہیں کہ کب ہم تک کوئی پہنچے گا, ہم تک امداد آئے گی. جو لوگ بچ گئے ہیں, یاد رکھیے گا, جو لوگ سیلاب میں بہہ گئے ہیں, ان کے مال مویشی بہہ گئے ہیں, ان کے گھر گر گئے, بھائی وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے, لیکن جو لوگ بچ گئے ہیں آپ نے کیا سچ مچ 10 سال لگانے ہیں ان کی بحالی کے لیے. اچھا مجھے ایک دوست نے ایک عجیب بات کی آج فون کر کے, اس نے کہا جی حکومت اس لیے ان لوگوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے, انہوں نے ازرائے تفنن کہا یا کیسے کہا, بڑی سنجیدگی سے انہوں نے کہا. انہوں نے کہا جی چونکہ ان لوگوں کے نہ تو شناختی کارڈ بنے تھے, دور دراز کے علاقے شناختی, ان کے ووٹ بھی نہیں بنے تھے, تو چونکہ وہ ووٹر ہی نہیں ہے اس لیے نہ اپوزیشن ان کا سوچ رہی ہے اور نہ حکومت ان کا سوچ رہی ہے. اس بات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا, کیا ہم صرف ووٹ کے لیے, انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ اگر ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو کیا ان کو سیلابوں کی اور لہروں کی نظر کر دیا جائے کیونکہ کسی کا شناختی کارڈ نہیں بنا؟ تو یہ جو ساری صورتحال ہے عشاء, اس نے پوری قوم کو اس پہ سوچنا ہوگا. پہلی بات تو عذاب الہی ہم پہ کیوں آتا ہے؟ جیسی کوئی مصیبت آتی ہے ہم لوگ دہاڑیاں لگانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, ہم لوگ کمائی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور دوسرا, وہاں جو لوگ لوٹ رہے ہیں کیا ان کو موت یاد نہیں ہے؟ وہاں جو منظم ہو کے لوٹ رہے ہیں اور وہ سامان کو بعد میں بیچیں گے, اور بے شک انہیں لوگوں کے سامنے بیچیں, بھاری داموں پہ بیچیں گے, قیمتاً بیچیں گے. اگر وہ آدھی قیمت پر بیچے تو تب بھی ظلم ہے کیونکہ ان کے لیے امداد گئی ہے, تو وہ کسی صورت بھی قیمتاً ان تک نہیں پہنچنا چاہیے. تو یہ ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے اس کا فوری طور پر جو جتنی بھی انتظامی ہے, سب سے پہلے تو وزیر جو متعلقہ وزراء ہیں, سندھ میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے, تو سندھ میں تو ہمیں کہیں بھی گورننس نظر نہیں آتی. یہ حیران کن بات ہے, کراچی کی حد تک اور حیدرآباد کی حد تک تھوڑا سا ہے, باقی تو پورے سندھ کا الامان الافیز. بلوچستان میں آپ کو چند مقامات پر جو کوئٹہ اور اس کے گرد, باقی آپ کو سارے کوئٹہ میں ایسے نظر آئے گا جیسے اپنی مدد آپ کے تحت لوگ زندہ ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں, جی رہے ہیں, قدرت ہے ان کی مدد کرتی ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پنجاب کا جو شمالی پنجاب ہے, آپ اس کی طرف راجن پور سے آپ شروع ہو جائیں اور لاس کے آخری پٹی تک چلیں, کوئی پرسان حال ہی نہیں ان لوگوں کا. تو کہیں کوئی جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں, ہمارے وزراء ہیں, ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے بار بار یہ جو قول تھا وہ کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاس سے بلکتا ہوا مر گیا تو عمر کا اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمارے حکمران صرف وہ جھنڈے والی گاڑیاں لینے کے لیے آتے ہیں سیاست میں, یہی ان کا, کیا انہیں موت یاد نہیں ہے؟ اور دیکھیے یہ لوگ, اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت آئے گا, پتہ نہیں کب آئے گا, میری زندگی میں آتا ہے کہ نہیں آتا, یہ لوگ عوام جو ہے ان کے ہاتھ ان کی گروبانوں تک پہنچیں گے. وہ جو آپ سنتی ہیں نا, جب ظلم و ستم کے کوہ گراں, وہ بڑا مشہور گانا ہے نا, جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کو, جب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے, وہ وقت آنے والا ہے. اللہ کرے وہ میری زندگی میں ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں ان تاجوروں کو, ان کے تاج تخت زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھوں. انشاءاللہ کرے وہ میری زندگی میں وقت آئے. لیکن جب وہ وقت آ گیا تب ان لوگوں کو پناہ بھی نہیں ملے گی جو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں اور لوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ برابر کے
شریک ہیں ان لٹیروں کے ساتھ، وہ جو منظم گروہ جن کی آپ، میرا خیال ہے انتظامیہ اور ہمارے سیاستدانوں کو اس کا بہت جلد جواب دینا پڑے گا، اور خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاٹھی ان پر بھی ٹوٹے گی، اللہ کا قہر ان پر بھی نازل ہوگا۔ نہیں، بات اگر انتظامیہ کے حکمرانوں کی جاتی ہے، ایک مقولہ ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ جب بھی مصیبت آتی ہے، عذاب آتا ہے، تو ہم لوگ عوام کی بات کرو نا، کہ ہم عوام یہ کرتے ہیں، اسی سے تو میں نے بات شروع کیا ہے عشاء، ہم لوگ بحیثیت قوم، بحیثیت انسان ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات تھی، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، ایک دوست نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ یورپ والے جو ہیں نا، انہوں نے اسلام کی، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اچھی اچھی باتیں اپنا لی ہیں، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کسی کو دغا نہیں کرتے، مطلب انہوں نے اچھی اچھی باتیں اپنا لی ہیں، وہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور وہ جانوروں سے محبت کرتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی انہوں نے ہاسپٹل بنا دیے ہیں، تو انہوں نے اسلام کی بہت ساری باتیں اپنا لی ہیں، اس لیے وہ آگے نکل گئے۔ میں نے کہا تھا یار آپ سوال کو تھوڑا سا، اپنی گفتگو کو تھوڑا سا سیدھا کر لیں۔ ان کے انبیاء بھی جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کے جتنے بھی انبیاء ہیں، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ملاوٹ کریں، انہوں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بولیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک دوسرے کا حق کھا جائیں، تو ان کے انبیاء نے بھی یہی کہا تھا، آپ نے سچ بولنا ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی آدھی باتیں اپنا لی۔ آپ یوں کہیے کہ یورپ والوں نے یا ان اقوام نے اپنے نبیوں کی کچھ نہ کچھ باتیں اپنا لی ہیں۔ ہم مسلمان اس حد تک گئے گزرے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنائی ہی نہیں۔ تو یہ کہیے کہ ہم مسلمانوں نے، اب دیکھیے نا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ امدادی سامان میں اور آپ مل کے ان تک پہنچائیں، اور ہم لوگ لوٹنے بیٹھ گئے۔ اچھا بھائی، آپ اگر کچھ دے نہیں سکتے تو خدا کا واسطہ ہے، جو دینے جا رہے ہیں ان کو آپ صرف تحفظ فراہم کر دیں، تحفظ بھی نہیں فراہم کر سکتے تو صرف ان قافلوں کو گزرنے دیں تاکہ وہ متاثرین تک پہنچے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو میں نے عرض کیا نا، جو عذاب آیا وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ جو سیلاب آیا یہ تو کچھ بھی نہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں اور بنگلہ دیش ان میں سرفہرست ہے جہاں اس سے 10 گنا زیادہ سیلاب آتا ہے۔ وہ تو لوگ ویلا نہیں کرتے، وہ تو ایسے سامان اکٹھا نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں ابھی سیکھنے والی۔ عشاء پچھلے دنوں ایک پوسٹ وائرل ہوئی تھی کہ بنگلہ دیش میں ان کی 33% خواتین جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ مزدوری کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ سہولیات پیدا کرتی ہیں۔ یہاں ہم نے پاکستان کی 95% خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ لگایا ہوا۔ آپ انہیں 2000 مہینے کا دیتے ہیں، زکوٰۃ و عشر پہ انہیں پا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی خواتین کو یہ بتایا ہے کہ آپ لائن میں لگ جائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، تو آپ زکوٰۃ کھایا کریں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو یاد رکھیے گا وہ قومیں کیوں آگے نکلیں گے، بنگلہ دیش ہم سے کیوں آگے نکل گیا، ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان جو ہے وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے، صرف روپیہ نیچے نہیں جا رہا، بحیثیت قوم ہم بہت نیچے جا رہے ہیں، اخلاقی طور پر بھی اور ہر اعتبار سے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی، امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شہرمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔